جی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دور میں یہ سنی وابی بریلوی کوئی فرقہ نہیں تھا. اچھا. جب میں اس بات کو سوچتا کہ افسوس ہوتا ہے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. ناظرین اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں. پاکستان میں ایک بڑا کوحرام مچا ہوا ہے. پاکستان میں علماء پر دن بدن آئے روز حملے کیے جا رہے ہیں. یہ علماء پر حملوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس طرح کی جو مافیا ہے جو علماء پر جو ہے وہ تنقید بھی کرتی ہے اور ان پر خاص طور پر حملے بھی کرتی ہے. ریسنٹلی بڑے بڑے علماء جو ہے وہ حادثوں کا شکار ہیں، ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ یہ مدرسے کے طالب علم موجود ہیں، کافی پڑھی لکھی شخصیت ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ علماء پر جو حملے ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ؟ اسامہ. اسامہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں جامعہ میں دین کا. سر پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بڑا، اسلام کا قلعہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے بلکہ قلعہ ہی ہے، آئے روز علماء پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں کہوں گا کہ جو دین کے خلاف ہیں، ہمارے جو مذہب کے خلاف ہیں، عیسائیت ہوگی، یہودی ہوگی، زیادہ تر حملے یہ کر رہے ہیں. جو علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں، آگے مسلمان کو دین میں شامل کر رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ جو یہودی ہیں کافر ہیں ان کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ وہ اس بات کو نہیں اچھا نہیں سمجھتے. کوئی ہمارا مذہب چھوڑ کے اب کوئی بھی انسان ہو کوئی اسلام میں جائے. اور جو علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں زیادہ سارا، ان کو پھر آگے یہ جیسے کل واقعہ ہوا ہے کہ کراچی کے اندر ان پر ہوا حملہ، مطلب کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس پر یہ کراتے ہیں حملے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو حملہ کرواتے ہیں ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. نہیں مذہب نہیں ہے کیونکہ ہر مذہب میں یہ کسی مذہب نے بھی تعلیم نہیں دی کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو قتل کیا جائے. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ جو حملے کرواتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. جو بھی مذہب ہے، عیسائی ہوگی، یہودی ہوگی، ان کے مذہب میں بھی لکھا ہے کسی کو قتل نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی. لیکن کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کیونکہ اسلام کو وہ دین نہیں سمجھتے صحیح طرح. کیونکہ وہ جو ان کا دین ہے، ان کے دین میں اسلام کے عقائد موجود ہیں سارا، لیکن وہ اپنے دین پر نہیں کرتے عمل. اس لیے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی بھی مذہب چھوڑ کے، ہمارا مذہب چھوڑ کے کسی اور میں جائے مذہب میں. پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا، کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے علماء کے تحفظ کے لیے، جس طرح خواجہ سرا کے تحفظ کے لیے قانون ہے، جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے قانون ہے، علماء کے تحفظ کے لیے بھی ایسا قانون ہونا چاہیے. جب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے وزیر تعلیم، وزیر اعلیٰ جو بڑے بڑے ہیں، ان کے لیے انہوں نے تحفظ کے لیے باقاعدہ قائم کی ہیں ایجنسیاں ان کو دی ہیں. جو علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان اس لیے حاصل ہوا کہ یہ لا الہ کی بنیاد پر بنا. علماء اصل ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کے جو احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اور ان پر عمل کرنا. لیکن دنیا اس کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ جو یہ دین کے علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے. سنی شیعہ کا بھی کافی جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے. کچھ علماء اس کی زد میں بھی آ کے جو ہے نا وہ جو ناموس صحابہ کی عظمت کے بارے میں بولتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے؟ چلو مذہب غیر مذہب کا تو ایشو ہے ہی، یہ سنی شیعہ کا بھی ایشو چل رہا ہے. جی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دور میں یہ سنی وابی بریلوی کوئی فرقہ نہیں تھا. اچھا. جب میں اس بات کو سوچتا کہ افسوس ہوتا ہے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں. وہ لا تفرقوا والی اور عیسائی شیعہ بن چکا ہے، اہل حدیث بن چکا ہے. ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ نہیں ہو رہے ختم. اب یہ اختلافات ختم ہوں گے جب ایک بنیں گے، پھر یہ آگے جو یہودی ہیں ان کا مقابلہ صحیح طرح کر سکیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم تب ہی جو غیر اسلامی جو قوتیں ہیں ان کا تب ہی مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم خود متحد ہو جائیں گے، ہم خود اتحاد ہو جائے گا، یہ فرقوں میں نہ بٹیں گے، یکجا ہوں گے تب ہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم آپس میں ہمارا ایک بات پر ہماری بنیاد بنے گی، ایک بات پر ہم اگر قائل ہو جائیں گے. ہماری آپس میں بہت اختلافات ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں اختلافات ہیں، سنی کہتے ہیں ایسے کرنا، ہر جگہ پہ اختلافات ہیں، ہر مسئلے پہ، حج پہ جانا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، ہر جگہ ہمارے اختلافات ہیں. اگر ہم اپنے مذہب کے اندر صحیح طرح مضبوط ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، پھر ہم آگے یہ ان کی جو طاقتیں ہیں یہودیوں کی، ان کے پھیلائے ہوئے فرقے ہیں، اس پر ہم ان کے آگے باقاعدگی سے ان کے آگے ہم. ہاں یہ کون لوگ ہیں جو فرقہ فریت کو ہوا دے رہے ہیں؟ علماء تو جو دن رات قومی امن کمیٹی بنی ہوئی ہے، دن رات ایک دوسرے کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں،
لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ عوام الناس تو بلی ہے، عوام الناس کو کیا پتہ، لیکن ایسے کون شر پسند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جن کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، کاروبار انہوں نے بنایا ہوا، جو ملک کو متحد نہیں ہونا چاہتے، عوام کو متحد نہیں کرنا چاہتے، کچھ کم علمی کی بنیاد پر، یا کیا وجہ کو؟ کیونکہ آپ کے اسلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو اس بات کا واضح پتہ ہوگا۔ آپ نے بات کیا کم علمی، یہ بھی جیسے کوئی علماء ہیں، وہ بڑا علماء ان کے پاس زیادہ علم ہے، جو چھوٹا علماء ہے اس کو بھی ان سے ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ کچھ میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کوئی علماء کرام کسی دوسرے علماء کرام کو پسند نہ کرتا ہو، لیکن زیادہ تر جو حملے ہو رہے ہیں وہ دین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ کافر کرا رہے ہیں، یہودی یہ کرا رہے ہیں۔ آپ کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں حسد کی بنیاد پر بھی حملوں کا لنک ہے۔ لنک ہوگا، موجود ہوگا، لیکن صحیح میں کہہ نہیں سکتا، حسد کے بنیاد پر بھی کچھ ہو سکتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے قانون کو ایسا بننا چاہیے، علماء کو تحفظ ملنا چاہیے؟ یہ بڑے بڑے سینیٹر، بڑے بڑے جو علماء اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ کیا تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے، کیوں نہیں قانون بنواتے؟ یہ قانون نہیں بناتا، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ علماء کرام کے لیے جو دین کا کام کریں دیر رات، ان کے لیے کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے اس عالم بلکہ اسٹوڈنٹ ہے، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم متحد ہو جائیں گے تب ہی ہم غیر جو اسلامی فوبیا کے جو خلاف لوگ ہیں ان کے لیے ہم کام کر سکیں گے، ان کے خلاف ڈٹ کے کام کر سکیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود متحد ہونا پڑے گا، فرقہ واریت کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔